اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا دیکھنے والے تمام ناظرین کو سجاد شاہ جی کی طرف سے سلام و رحمت۔ ناظرین گرامی، ہجرت کے چند سال بعد کا ذکر ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں کچھ کمسن بچے کھیل رہے تھے۔ امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ رک کر ان بچوں کو دیکھنے لگے اور پھر آپ نے ان میں سے ایک بچے کو گود میں اٹھا کر پیار کیا اور اسے 2 بار یا کیس کہہ کر مخاطب کیا۔ اصحاب نے پوچھا، مولا اس بچے کو پیار کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ امام علی علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، یہ وہ بچہ ہے جو میرے حسین کے قاتلوں سے انتقام لے گا۔ یا کیس کہنے کی وجہ یہ بتائی کہ یہ ایک ہوشیار، باہوش، ایک عقل مند اور زیرک انسان بنے گا۔ جی ہاں، یہ بچہ تھا حضرت مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی، جنہیں آپ عرف عام میں امیر مختار کے نام سے جانتے ہیں، جنہوں نے قاتلان امام حسین علیہ السلام اور ان کے اعزہ اور اقربا کو واصل جہنم کیا۔ حضرت مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کا تعلق طائف کے قبیلے بنی ثقیف سے تھا۔ آپ کا خاندان ہمیشہ سے خاندان رسالت، خاندان بنی ہاشم کے قریب رہا۔ آپ کے والد ابو عبیدہ ثقفی 2 نمبر خلیفہ جناب عمر کے دور حکومت میں سپہ سالار کی حیثیت سے فارس، جو اب ایران کہلاتا ہے، وہاں کی سرحدوں پہ گئے اور جنگ جسر میں ایک ہاتھی کے پیر کے نیچے کچلے جا کر راہی ملک عدم ہوئے۔ حضرت مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کے بارے میں بہت کنٹروورسیز پھیلائی گئیں، جس میں بہت بڑا ہاتھ بنو امیہ کا تھا۔ ظاہر ہے آپ نے بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے بے شمار قاتلان حسین کو واصل جہنم کیا تھا، تو بنو امیہ کا آپ کے خلاف پروپیگنڈا بنتا تھا۔ مگر اس میں ایک المیہ یہ بھی شامل ہے کہ حضرت مختار کے کردار کو مشکوک بنانے، ان کی شخصیت کو مسخ کرنے میں بنی عباس نے بھی کوئی کم کردار ادا نہیں کیا۔ اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ سے یاری رکھنے والے بہت سے لوگ اب بھی حضرت مختار کے خلاف جسارت کرتے رہتے ہیں، اور بہت سے بھولے بھالے اور کچے ذہنوں کے مومنین ان باتوں پہ یقین بھی کر لیتے ہیں۔ حضرت مختار کی فضیلت میں ائمہ معصومین سے ہمیں تقریباً 156 کے قریب احادیث ملتی ہیں، اور صرف 2 احادیث ایسی ہیں جو ان کے متضاد ہیں، اور وہ 2 احادیث بھی نامکمل ہیں اور ضعیف ہیں۔ مگر افسوس کہ ان ضعیف حدیثوں کا سہارا لے کے آج بھی حضرت مختار کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، پاکستان کے اندر بھی، پاکستان سے باہر بھی۔ جبکہ حضرت مختار کے محب اہل بیت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کا اہل بیت کے ساتھ ہونا، امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رونما ہونے والے افسوسناک اور دردناک واقعات میں حضرت مختار کا ان کی حمایت میں رہنا، اور پھر حضرت مسلم ابن عقیل کا جب سفیر حسین کی حیثیت سے کوفہ آنا تو حضرت مختار ہی کے گھر پہ قیام کرنا، پھر واقع کربلا کے وقت حضرت مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کا قید خانے میں ہونا، پھر جب اہل حرم کو عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا تو مختار کو قید خانے سے لا کر سر حسین دکھانا، یہ ساری باتیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ محب اہل بیت میں ہی شمار ہوتا ہے حضرت مختار کا۔ 14 رمضان 67 ہجری کوفہ میں مصعب بن زبیر کے ہاتھوں آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ آپ کا روضہ مسجد کوفہ سے متصل ہے، جو کہ مسجد کوفہ کے ہی اندر شامل ہے۔ آپ کی زوجہ عمرہ بنت نعمان بن بشیر محب اہل بیت تھی، مختار کی تحریک کی حامی تھی۔
یا علی سارات الحسین کا نعرہ لگانے والوں میں آپ کے ساتھ تھیں۔ اس تائید اور محبت اہل بیت کی پاداش میں مصعب بن زبیر نے ان کو بھی شہید کروا دیا۔ غالباً یہ اسلام میں پہلی خاتون ہیں جن کو تلوار سے شہید کیا گیا اور سر تن سے جدا کیا گیا۔ 14 رمضان شہادت امیر مختار، تمام مومنین کو تعزیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مزید جزائے خیر عطا فرمائے حضرت مختار اور ان کی آل پر، کہ جن کی وجہ سے قاتلان حسین واصل جہنم ہوئے، اہل بیت کے دلوں کو کچھ ٹھنڈک ملی اور آل محمد کے چہروں پہ مسکراہٹ لائے۔ اس کے ساتھ ہی سجاد شاہ جی کو اجازت دیجیے، اپنا اور گرد و نواح سب کا خیال رکھیے، اور جو لوگ ہمارے درمیان نہیں رہے ہیں ان کی مغفرت کی دعا ضرور کیجیے۔ دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا، کیونکہ قائم سے ہے زندگی۔